السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ یا علی علیہ السلام مدد جی. یا علی مدد، یا حسین مدد، یا زہرا مدد. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہ یاری صاحب بہت انتظار کے بعد آپ کا دیدار کرتا رہتا تھا، تو آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. اگر آپ مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں تاکہ میں کچھ بات آپ تک پہنچا سکوں. کوئی جلدی نہیں، آپ تسلی سے بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو طولانی زندگی عطا فرمائیں. مہربانی، ہماری دعا ہے. بہت عزت. ایسے ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ آج دن تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا. والعالم ان کا علم ناقص تھا یا ان میں ہمت نہیں تھی، دلیری نہیں تھی. جو مولا نے آپ کو چنا، میں ساروں سے پہلے تو رب تعالیٰ کا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمام اماموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں آپ کی صورت میں ایک علمی شخصیت جو اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں اور ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، بہت مہربانی. تو اس میں کچھ میں گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ آپ نے مسلسل کوئی 26 اور یہ میرا خیال ہے 27واں بیان ہے آپ کا تقلید پر جی، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو. خدا حافظ، صحیح فرما رہے ہیں. تو اس میں ایسے ہے کہ آپ نے دلیلوں کے انبار لگا دیے ہیں اور اس قدر آپ نے دلیلیں دی ہیں، اور اس میں کچھ مسائل ہیں جو جس طرف ہماری نگاہ نہیں جا رہی جی. اس میں ایک تو ساروں سے کام ایسا ہے کہ آپ سے ایک جو چھوٹا سا گلہ بھی ہے جی کہ آپ جو مولا کے ماننے والے ہیں جی، ان سے مجتہد کو لے رہے ہیں، چھڑوا رہے ہیں، اور ان کو بدلے میں جو آپ دے رہے ہیں وہ امام غائب کو، تمام امامین کے فرامین کو وہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. اور میں ایک لمحے کے لیے اس کو سوچ کے نا، تو میں ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دور میں ایسے جیسے میں ٹریول کر کے چلا گیا، اور ایک فرمان موجود ہے کہ وہ جب اس وقت کے سادے لوگ جو سامنے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ 360 بتوں کو لے کے بیٹھے تھے. تو آپ سرکار نے ان کو دعوت دی اور ان سے 360 بت چھوڑنے کے لیے کہا. تو وہ آگے سے ان کا آرگومنٹس ہیں کہ بھائی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں تو کیا مانیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ آپ ایک اللہ کو مانو، وہ بھی غائب، جو نظر نہیں آتا. تو آپ جو ان سے مجتہد چھڑا کے اور مربوط کرنا چاہ رہے ہیں امامین کے فرامین سے، ان کے قدموں سے آپ ان کو مربوط کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ایفیلیشن چاہ رہے ہیں. آپ اس میں ایک جو مجھے سمجھ آتی ہے نا کہ ایک جو لوگوں کے مسائل ہیں نا اس پہ تھوڑا سا فوکس نہیں ہو پا رہا. کہ دیکھیں نا کہ یہ ہم لوگ جو ہیں نا یہ پاک و ہند کے ہیں جی. یہاں پہ گورے نے کوئی 200 سال حکومت کی ہے جی. ہمارے ڈی این اے میں غلامی ہے اور ہمارے پورا سسٹم ایسے ہے کہ ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کچھ بھی. جی. ہم لوگ سست روی کا شکار ہیں. صحیح. اور آپ اس پرفتن دور میں ہمیں جتنے مرضی دلائل دیتے جائیں ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے، کیا؟ کہ میں نہ مانوں. اس میں ہمارے جو مسائل آتے ہیں کہ ہم لوگ مولا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کی چاہتے نہ چاہتے کسی نہ کسی جگہ حکم عدولی کر دیتے ہیں. پھر ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ طالب علم ہیں، واللہ ایسا نہیں ہے. مطلب ہمارے جو بکس رکھنے والا بیگ ہے نا جیسے اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، وہ جب پہلے ہی متروس ہے،
فل ہے تو اس میں کیا آئے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ مہد سے لہ تک علم حاصل کرو، فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی بالکل. وہ رٹا ہوا ضرور ہے، زبان پہ رہتا ہے، ایسے حلق سے نیچے نہیں اترتا جیسے ایمان نہیں اترتا. ہمیں گلا شکوہ دوسرے لوگوں سے رہتا ہے کہ واللہ ہماری نالائکی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں 2 لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جو ہم بت پرستوں پہ ہم کوئی ایسا ایلیگیشن لگاتے ہیں، یا جو لوگ سادے، کیونکہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی امت ہے، سادے لوگ ہیں. مطلب میں کوئی سخت جملہ نہیں دینا چاہتا، سادگی والا بہترین ہے جس پہ کسی بندے کو ایلیگیشن نہیں ہوتا. مطلب یہ سمجھتے سارا کچھ ہے، پیسہ لپیٹتے ہیں، ہر چیز ہے، جو چیز انہیں ملتی ہے انہیں سمجھ آتی ہے، مجھے گھر بنانے ہیں، مجھے گاڑیاں کٹھی کرنی ہے، مجھے ہر چیز اکٹھا کرنا. میں سنت وال جماعت سے کوئی تقریباً کوئی اب 12 سے 14 سال ہوئے ہیں کہ میں کنورٹ ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یقین مانیں کہ میں نے اپنے اسکول کی جو بکس ہیں اتنے شوق سے نہیں پڑھی جتنی میں نے اہل بیت کے جو ذکر کے معاملے میں بکس تھی ان کی میں نے اسٹڈی کی. جی. اور راتوں کو میری وائف، میرے بچے سوئے ہوتے تھے تو میں 2-2 3-3 بجے کبھی روتا تھا ان کے فضائل پڑھ کے، اور مصائب پڑھ کے بھی پھر بھی روتا تھا. مطلب اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں کیسا ایک لوگ باہر زمانے کا میں بہترین سپر مین بنا ہوا تھا، کیونکہ ہر چیز جو جس کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں گاڑی کو، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا میرے پاس، گھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ کامیابی ساری لپیٹ کے بیٹھا تھا. لیکن مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ میں مال دنیا اکٹھی کرتا رہا، اور جو میری قبر جو ہے جو تاریخ سے تاریخ تر ہوتی جا رہی ہے، فکر آخرت، اس سے میں آشنا نہ تھا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ جب میں اس اتنے پاک گھرانے کے جب میں ذکر پڑھنے کے بعد جب میں ٹریول کر کے تو جب میں ان لوگوں سے میں ملنا شروع ہوا، جامعۃ المنتظر گیا، بڑے بڑے علماء سے میں نے اسپیشلی جا کے تو 400 کلومیٹر جانا اور 400 کلومیٹر آنا. جواد نقوی صاحب لائیو سنا، شہنشاہ نقوی صاحب، عقیل الغربی صاحب. یقین مانیں کہ وہ اندر جو ان کا ذکر سننے کے بعد، آئمہ کا فضائل سننے کے بعد یا ذکر کرنے کے بعد جو اندر تسلی تشفی ہوتی تھی، جو سکون محسوس ہوتا تھا، وہ ان سے مل کے نہ حاصل ہوا. واللہ اتنے ٹائم کے بعد جب آپ کو میں نے سننا شروع کیا ہے تو مالک نے اس امت پہ کرم کیا ہے. آپ کی صورت میں انہوں نے دیکھے ینگسٹر ہیں آپ، اور اس ایج میں آپ نے واللہ عالم کو 15 سال 20 سال کتنی محنت کی ہے. اور ہم خود اتنی نہ عربی پڑھ سکتے ہیں نہ ان کتابوں سے خود سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ طالب علم ہے اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ سے. پھر کہتے ہیں کہ جناب اللہ یاری صاحب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماسی اور چونڈیاں. جی. عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بولنے بھی نہیں دیتے. آپ کو کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بات کرنے دیجیے، مجھے بات کرنے، مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے جب سن رہا ہوں. آپ نے جب بات کر رہی ہوں مجھے ایک دفعہ مجھے خوش پائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو ایک ہماری طرف سے جو اچھا، تو میں جب سوچ کے آیا نا کہ اہل تشیع میں ادھر جیسے آئمہ کا ذکر پڑھ پڑھ کے اندر جو نا ایک تازگی تھی، اور جب میں لوگوں سے ملنا شروع ہوا، یقین مانیں کہ جب سنت وال جماعت میں تھا جو وہاں پہ میں خود دیکھتا تھا ساری چیزیں، وہی آیا ہوں تو آگے بھی وہی سارے سلسلے ہو رہے ہیں. بدلاؤ کیا؟ اتنے پاک ہستیوں کو ماننے کے بعد بدلاؤ کیا؟ آپ نے حج کیا تو بدلاؤ کیا؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو بدلاؤ کیا؟ مطلب ان کو ماننے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ ان کا منشور، ان کا مقصد سیم ہے. اچھا چلیے، میں گزارا کرتا کہ بھائی نگاہ میں نے رکھی جی اہل بیت کی طرف. آج جیسے بات ہو رہی ہے تقلید پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ. تقلید کا میرے سے وہیں پہ سٹارٹ ہوا، تو بس میں ایسے بہت ہی نا پورا اپنا میں نے وجود کے ساتھ زور لگایا، سٹڈی کرنا شروع کی. تو اس پہ میں نے جب تقلید پہ دیکھا تو میں نے جب نتیجہ نکالا، جیسے 2 + 2 4 ہے نا، تو نتیجہ میں نے ایسے نکالا کہ میں پیچھے چھوڑ کے کیا آیا اور آگے مجھے کیا ملنے لگا. آگے آیا تو انہوں نے کہا، وہ ایکچوئل ایسے ہوتا ہے کہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے تقلید نہ کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، بیگم گھر سے بھاگ جائے گی، بچے کہیں چلے جائیں گے، سامان اجڑ جائے گا، آپ کے پلے کچھ رہنا کوئی نہیں، جہنم آپ کا انتظار کرے گی. مطلب مختلف باتیں. ٹھیک ہے.
وہ ظاہر ہے عربی میں جو کچھ بھی علماء جو اپنی طرف سے جو بیان کرتے ہیں آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ایک ہاسپٹل والا دوسرے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو سمجھتا ہے. جی بات آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا ایسے آپ ماشاءاللہ اتنی اسٹڈی کے بعد پھر انہی کے حوضوں میں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے آپ انہیں بہترین اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جی یہ انہوں نے نہ ان کو کبھی بیان مجتہدوں کو بیان کرتے سنا ہے نہ کسی اور چیز ان کے سے جو احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے. تو وہ بغیر سنے بس ایک بندے کو جیسے تعریف و تسلیم کی منزل پہ ٹھیک ہے جیسے شکر العلم ٹھیک ہے وہ ان منزلوں پہ فائز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان سے روکتے رہتے ہیں 2-2 2.5 3 گھنٹے ایک ہی بندے سے آپ کی بحث مباحثے میں گزر جاتے ہیں. آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور جب آپ نے کل بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ جناب ہم آپ کو کنونس نہیں کر سکے تو ہم آپ سے شکست فیل کرتے ہیں تو پلٹ وار اتنا اعلیٰ ظرف تھا ان کا بھی انہوں نے پلٹ وار کیا کہ جناب پھر جن کو آپ نے گمراہ کیا ان کو آپ دعوت دے دیجیے. ویسے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک اتنے اپنا دیکھیے نا وہ جاتے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو جب اتنے لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً مقام کافی سارے ٹریول کر کے بندہ آگے پہنچ جاتا ہے کہ میں واللہ علم کچھ ہوں. عاجزی کس نے کرنی ہے؟ ہندوؤں نے کفار نے سکھوں نے مسلمان کیا کریں گے؟ تو جب تقلید پہ تو اس میں ایسے ہے کہ جب میں نے ایسے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور تقلید میرے سامنے آئی کہ یہ بھی کوئی معاملہ ہے تو میں نے جب پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی ایک صاحب ہیں وہ کوئی 60 سال ریاستیں عبادتیں اور پڑھ پڑھ کے جب ان کو پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ حدیث مبارکہ وہ یاد کر لیتے ہیں پھر ان کے اندر وہ سارے مل کے نا شورا ہوتی ہے پھر وہ چنتے ہیں پھر وہ ایسے سلسلہ ہوتا ہے. میں نے جب اپنی کیلکولیشن کی کہ کیونکہ میں ظاہر خود ہر چیز میرے والد صاحب نے مجھے نہیں بنا کے دیا میں نے خود اپنی اسٹرگل کی تھی. تو جب کرتا ہے تو بندے کو زمانے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ پیسے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں لوگ کیسے کیسے ملتے ہیں. تو اس سارے معاملات میں نے دیکھا کہ میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں الحاج ابو حنیفہ صاحب کو. تو آگے جو مجتہدین ہیں یہ بھی نئی شکل نئی صورت میں انہی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. وہ بند تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور یہ ایک دجل ہے. مطلب اتنا کا خطرناک کام ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سادے امتی ہیں کیونکہ یہ بائی برتھ جو ہے نا یہ جو اہل تشیع ہے ان کے پاس بےچارے اتنی زیادہ مطلب ان میں سے 100 ہے نا تو ان میں سے کوئی 2 ہیں 3 ہیں یا 5 ہیں وہ بےچارے اسٹرگل کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کریں گے. جو 95 ہیں وہ بےچاروں کے اپنی کو مصروفیات ہے اپنے مشن ہوتے ہیں وہ بےچارے وہ کرتے رہتے ہیں مطلب وہ نالج وائز نہیں. پھر ابا جی نے جیسے بتا دیا تو وہ پھر میں واپس لوٹتا ہوں مبارک دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں. تو وہ جب دعوت دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم مانتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھی پرسنالٹی ہیں لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ بالکل صحیح. مطلب بیماری ہمارے اندر بھی وہی ہے معذرت کے ساتھ کہ جن کی دل آزاری ہو رہی ہے لیکن ایک ویک اپ کا حال ہے. اگر میں بھی اپنے آباء و اجداد کے اسی ٹریک پہ رہتا تو میں کبھی بھی اسٹرگل نہ کرتا. میں یہ جو دیکھیں نا آپ کا سٹائل ہی جیسے عمری کہتے ہیں میرے لیے مجھے ویسے وہ سنتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ آپ کی ایک اسٹرگل ہے تو آپ ہر اینگل کو ہم سے زیادہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور آپ کا شکریہ کہ مجھ جیسے نالائق آدمی کو بھی آپ موقع دیتے ہیں اور سنتے ہیں. مجھ جیسوں کو جو آ کے کالر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیے. اور آپ سے سوال دیکھیے سوال کیجئے جاہلوں کی طرح اور سنیے عالموں کی طرح. تو وہ عالم پہلے بنے بیٹھے ہیں وہ تو پیچا ڈالنے آتے ہیں جیسے وہ انجینئر علی مرزا کے وہ آتے نہیں ہیں وہ کیا علی الحسن صاحب آتے ہیں وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے. بس دیکھیں نا جب آپ بات کرتے ہیں وہ تو آپ نے اس کا وہ کیمرہ اور وہ سب کچھ درست کروایا تھا کہ جناب اس کیمرے کو پیچھے رکھیے. تو عقل کامل والے لوگ بہت کم ہے بہت ریئر کیس ہے. اس پہ آپ کو تھوڑا سا نا
ان اینگلوں پہ تھوڑا تھوڑا ورک کرنا پڑے گا کہ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں نا، کیونکہ سب سے پہلے ان کے اندر جو خوف ہے نا مجتہد دین کا، وہ آپ اس کے لیے نا کچھ ایسے نا کوئی مسلسل کو ڈسکس ہو کہ وہ کیسے توڑا جا سکے. پھر لوگوں کے اندر دیکھیں نا ایک دوسرے کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں، تو اس کی بجائے اپنے نفس پہ ورک کیا جائے، بھائی جھوٹ نہ بولا جائے. پھر ایک کام آتا ہے کہ دیکھیے کہ جو آخری بات جو حلال زادہ ہے وہی یا علی سرکار کے کو مانے گا، ٹھیک ہے، وہی ان کے فضائل کو ایکسپٹ کرتا ہے. اب جب حلال زادہ نے ایکسپٹ کر لیا، پہلا راؤنڈ اس نے پار کر لیا، کیا اس پہ لاگو نہیں ہے کہ وہ حلال رزق وہ اپنے اندر لے کے جائے؟ بالکل. اگر ایک لقمہ حرام کھا لیا تو اس کا بنے گا کیا؟ صحیح. اور دیکھیے کہ آج علماء کو جو تشیع کے ہیں ان کو قتل کرتے رہتے ہیں مختلف لوگ آج دن تک، کیونکہ ان سے خطرہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ باتیں بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں. آج دن تک کسی نے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ مجتہد کو کسی نے قتل کیا ہو، ان سے خطرہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی ہمارے مشن پہ لگے ہیں. جی بسم اللہ. آپ کو سلام کیجیے، بہت مہربانی. اب آپ کی تمہید جو ہے ہم نے سنی، خدا آپ کو عزت دے. اب اگر کوئی سوال ہے تقلید کے متعلق ہم سننے کو تیار ہیں. میرا بس آپ سے یہی ہے کہ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو نظر بد سے بچائے، اور آپ کے بال بچے کی خیر رکھے، اور آپ اس مشن پہ ڈٹے رہیں. ان لوگوں کی وجہ سے کہیں آپ ایسے دل چھوٹا کر کے یا کسی اور مسائل کی وجہ سے کہیں چلے نہ جائیں. میرے پاس پوری ٹیم ہے انشاءاللہ. ہم لوگ اب اپنی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، جتنا جس اینگل سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. آپ دل چھوٹا نہیں کرتے. بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. یا علی مدد، یا علی مدد. جزاک اللہ. خدا علی مدد. بہت خدا آپ کو عزت دے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے مومن اور مخلص بہنوں اور بھائیوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت دی ہے، اور آپ کے دلوں میں اس حقیر کے لیے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کی وجہ سے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کی نیت سے اس حقیر کے لیے آپ کے دل میں گرمی اور جوش پایا جاتا ہے. خداوند متعال ہم سب کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین نوکر، ان کے بہترین انصار اور ان کے بہترین شیدائی عاشق محب میں تبدیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور خدا آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ.